بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ آج میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے متعلق بات کروں گا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی کی ولادت کے وقت علی کو زبان دے دی تھی۔ سمجھ رہے ہوں گے آپ میری بات کو کہ جب آغوش پیغمبر میں آئے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی تھی، یعنی چسائی تھی۔ تو اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ولادت کے وقت ہی جو ہے وہ علی کو زبان دے دی تھی، اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کفو خانہ زاد خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی جو اللہ کے گھر میں جس کی ولادت ہوئی ہے وہ ہے علی، اور اس کے سوا میری بیٹی کا کف کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس حالات کا تقاضا اور نسلی اور خاندانی شرافت کا تقاضا یہ تھا کہ فاطمہ کی خواستگاری کے سلسلہ میں علی کے سوا کسی کا تذکرہ تک نہ آتا، علی کے سوا کسی کا تذکرہ نہ آتا تھا، کیونکہ فاطمہ کا کف کوئی تھا ہی نہیں علی کے سوا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ دنیا اس اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ عرب کے بدو لوگ اس اہمیت کو سمجھ نہ سکی، یعنی اس وقت بھی حضرت فاطمہ زہرا کی اہمیت کو رسول کی موجودگی میں بھی نہیں سمجھ سکے کہ پیغمبر واضح طور پہ یہ کہہ رہے کہ علی کے سوا میری بیٹی کا ہم کو کوئی نہیں، لیکن یہ حقیقت سمجھ نہیں پائی۔ یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ کے سن بلوغت تک پہنچتے ہی لوگوں کے پیغامات آنے لگے۔ پیغامات نہیں بھیجنے چاہیے تھے، لیکن پیغامات آنے لگے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں نا تو پھر لوگ رشتوں کا تقاضا کرتے ہیں اور رشتے مانگنے آتے ہیں، لیکن یہ اختیار ولی کو ہے، اور پھر بیٹی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ ولی اپنے اختیار بھی اس وقت استعمال کرے کہ جب بیٹی کی رضامندی ہو۔ بیٹی کی رضامندی کے بغیر ولی اپنے اختیار کا استعمال نہ کرے، ورنہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ مترجہ تھا، میں نے عرض کیا، لیکن اسی سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ زور زبردستی سے مراد ہے کہ ان پہ پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ بیچاری بیٹیاں جو ہیں وہ ہاں کے سوا کچھ بول نہیں سکتی، اور وہ شادی کر دی جاتی ہے۔ جہاں سے رشتہ آئے اس کی اچھی طرح چھان بین کریں، چھان بین کرنے کے بعد بیٹی سے کہیں کہ بیٹا یہ رشتہ فلاں کا بیٹا ہے، جی فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے، خود اس کی جو اس کا معیار ہے وہ یہ ہے۔ اب لوگوں نے معیار مختلف بنا لیے ہیں، لیکن حقیقت میں معیار یہ ہے کہ وہ دیندار ہو، یعنی مسلمان ہو، دیندار ہو، اور میں اس دور میں کہوں گا کہ ناسبی نہ ہو، تکفیری نہ ہو، ناسبی نہ ہو، دیندار ہے۔ بہتر ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہو۔ اگر کہیں سے رشتہ لڑکی کا کر رہے ہیں تو خود شیعہ ہیں تو وہاں سے بھی شیعہ اثنا عشری ہو، اور اگر بیٹے کا جو ہے وہ کر رہے ہیں تو پھر لڑکی بھی شیعہ اثنا عشری ہو، لڑکا بھی شیعہ اثنا عشری ہے، تو دونوں شیعہ اثنا عشری ہوں، یعنی محمد و آل محمد کو ماننے والے ہوں، دونوں علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے ہوں، یعنی دونوں علی ولی اللہ پڑھنے والے ہوں تو بہتر اور اچھا ہے۔ بہرحال رشتے اسی طرح جب
جناب زہرا سن بلوغت کو پہنچی تو لازمی بات ہے کہ لوگوں کے رشتے آنے لگے. یہ کوئی تہمت نہیں ہے, الزام نہیں ہے, کتب کے اندر علماء جانتے ہیں, علماء کو پتہ ہے اچھی طریقے سے. بات اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میں اپنی گردن پیش کرتا ہوں, لیکن اگر بات کتاب میں ہو تو پھر ماننا پڑے گا. پھر اس میں کوئی گالم گلوچ نہ ہو, کوئی بدگمانی نہ ہو, اور کسی قسم کا ایسا رویہ پرتشدد نہ ہو. یہ لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے, یہ کتب تواریخ کے اندر یہ بات آئی ہے, اور علماء اس بات کی تصدیق کریں گے. سنی شیعہ علماء کی بات کرتے کہ جب آپ سن بلوغت کو پہنچی تو لوگوں کے رشتے آنے لگے. پہلے کس کا رشتہ آیا؟ سب سے پہلے جناب حضرت ابو بکر نے, اور پھر حضرت عمر نے خواستگاری کی. یعنی جو بعد میں خلیفہ اول بنے اور پھر خلیفہ دوم بنے. ظاہر ہے کہ وہاں سقیفہ بنی سعدہ پہ حضرت ابو بکر کا کچھ لوگوں نے انتخاب کر لیا اور ان کو خلیفہ بنا دیا گیا. اور حضرت ابو بکر جب جانے لگے تو جانے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ حضرت عمر کو مقرر کیا. وہاں کوئی الیکشن نہیں ہوا, کوئی ووٹ نہیں ڈالے گئے تھے, فقط تو حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ ان کو نامزد کر دیا. تو دو صاحبان نے جو ہے وہ خواستگاری کی پہلے, یعنی پہلے حضرت ابو بکر نے کی اور پھر حضرت عمر نے خواستگاری کی. اور ان کے بعد جس نے خواستگاری کی ان کا نام عبد الرحمن ہے. عبد الرحمن نے پیغام بھیجا. حضرات شیخین کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے. ان کو یہ بات پسند نہیں آئی, قطعی طور پہ پیغمبر کو یہ بات پسند نہیں آئی, اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا. یعنی ان کی طرف سے منہ پھیرنے سے مراد کہ ان کو رشتہ آپ نے نہیں دیا, منع کر دیا. اور ان میں سے ایک شخصیت ایسی ہے جن کا نام عبد الرحمن ہے, تو انہوں نے بہت بڑے مہر کی پیشکش کی تھی. اور عبد الرحمن نے جب مہر کی پیشکش کی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ فاطمہ کی شادی حکم خدا سے ہوگی. فاطمہ کی شادی کس سے ہوگی؟ حکم خدا سے ہوگی, جہاں اللہ کا حکم ہوگا. آپ جانتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, وہ نطق ہی نہیں کرتا جب تک اللہ اس کو حکم نہیں دیتا. تو اب جو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ شادی اللہ کے حکم سے ہوگی, تو یہ بھی اللہ کا پیغام تھا, شادی ہم کروائیں گے. اور عبد الرحمن کو کہا کہ تم نے جو مہر کی زیادتی کا حوالہ دیا ہے, عبد الرحمن سے کہا تم نے جو مہر کی زیادتی کا حوالہ دیا ہے وہ افسوسناک ہے, بہت افسوسناک ہے. تمہاری درخواست قبول نہیں کی جا سکتی, تمہاری درخواست قبول نہیں ہوگی, نہیں کی جا سکتی. عزیزو, اس کے بعد حضرت علی نے درخواست کی تو آپ نے فاطمہ کی مرضی دریافت فرمائی. ان والدین کے لیے پیغام ہے, پتہ ہے یہ درس دینا ہمیں سمجھانا ہے. پیغمبر کے علم میں ہے کہ شادی تو علی سے ہونی ہے, کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ طے کر دیا ہے. جب خدا نے یہ طے کر دیا تو رسول خدا اس میں مداخلت نہیں کریں گے. لیکن یہ بات بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ یہ دستیاں چونکہ نمونہ عمل ہیں پوری دنیا کے لیے, کہ دیکھو اگر کوئی آئے اس کے لیے ولی منع تو کر سکتا ہے, لیکن اگر رشتہ کے لیے ہاں کر دی جائے کہ ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد بیٹی سے پوچھنا ضروری ہے. اگر بیٹی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے رشتہ منظور ہے تو باپ شادی کر دے. اگر بیٹی کہتی ہے مجھے منظور نہیں ہے تو پھر کوئی والد یا والدہ
ایسی شادی نہ کرے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے اپنی بیٹی، اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے دریافت فرمایا تو آپ خاموش رہی، آپ چپ ہو رہی۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضا مندی تھا، کیونکہ اگر فاطمہ نے مولا علی کے ساتھ شادی نہ کرنی ہوتی تو فوراً منع کر دیتی، یقیناً جس طرح سے پہلے 3 رشتے آئے پیغمبر نے منع کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جن کے نام میں نے اب حضرات کی خدمت میں عرض کیے، پیغمبر نے منع کیا، تو کیا خیال ہے اگر ان کے حوالے سے حضرت فاطمہ سے دریافت فرماتے رسول تو وہاں بھی فاطمہ خاموش رہتی؟ یہ بندہ فقیر کا عقیدہ ہے کہ وہاں فاطمہ فوراً منع کر دیتی، لیکن پیغمبر نے بیٹی سے نہیں پوچھا، کیونکہ پیغمبر کو معلوم ہے میری بیٹی ان رشتوں سے منع کر دے گی، کبھی بھی فاطمہ ان سے رشتہ نہیں کرے گی۔ ابھی وہ مختصر کروں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ آپ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا معیار کیا ہے، لیکن بندہ فقیر اسی انداز میں گفتگو کرتا ہے، اور بندہ فقیر ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے۔ میں یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ تک پہنچا رہا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھ کے، اس لیے سے کہ اگر کل مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، تو یہ میری ویڈیو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں صدقہ جاریہ بن کر چلتی رہیں۔ بس یہ ویڈیو چلتی رہیں گی، لوگ سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تو ڈائریکٹ مجھے ثواب پہنچتا رہے گا، مسلسل ثواب پہنچتا رہے گا، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کہاں کس وقت کیسے آ جائے۔ بر حق ہے، موت حق ہے، موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ جو رات قبر میں ہے وہ باہر ہرگز نہیں ہے۔ لہذا بات ہو رہی تھی شادی کی، تو پیغمبر نے دریافت فرمایا، فاطمہ زہرا خاموش رہی، اور آپ کی خاموشی جو ہے اس بات کی دلیل بنی کہ آپ اس رشتے پہ راضی ہیں، یعنی علی کے ساتھ شادی کرنے پہ راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے، ظاہر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام، ایک البتہ روایت یہ بھی ہے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا کے عقد کی جو ہے وہ بات کی، اور کہا کہ کیا یہ رشتہ تمہیں قبول ہے، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کی، جی ہاں مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شادی ہو گئی، اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ یہ جو شادی کا پیغام ہے یہ محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جبرائیل لے کر آیا تھا۔ شادی کا جو پیغام ہے وہ حضرت جبرائیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہرحال وہ بھی فرشتہ ہے، یہ بھی فرشتہ ہے، البتہ جبرائیل کا مقام بلند ہے، تو ظاہر ہے کہ زیادہ یہی ہے کہ جناب جبرائیل ہی تشریف لائے۔ غرض کہ حضرت علی نے اپنی جو زرہ ہے وہ 500 درہم میں فروخت کی، تلوار فروخت نہیں کی، بات سمجھ رہے، گھوڑا نہیں فروخت کیا، زرہ فروخت کی، کیونکہ زرہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ جنگ پہ جاتے ہیں تو جسم کے اوپر زرہ پہنی جاتی ہے تاکہ مخالف کا وار، یعنی پیٹھ کے پیچھے وار نہ لگے۔ زرہ علی نے اس لیے بیچی کہ جتنی جنگیں علی نے لڑی ہیں، علی نے کبھی بھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی کہ کوئی پیچھے سے آ کے وار کر کے علی کو مار دے۔ علی نے کبھی پیٹھ دکھائی نہیں دشمن کو، جب بھی علی لڑے ہیں تو سینہ تان کر لڑے ہیں، اور ہمیشہ لوگوں نے علی کو پیٹھ دکھائی، اور بعض بھاگ گئے لیکن علی نے ان کا پیچھا بھی نہیں کیا۔ اور کیا کہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ پڑھے، آپ دیکھیں، سنیں، علماء سے پوچھے، دیکھیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے، یہ باتیں درج کر دی گئی ہے بھائی، کہ علی کے سامنے ننگے ہو جاتے تھے، قربان ہو جاتے تھے، اور پھر بھاگتے تھے، تو پھر علی ان کا پیچھا نہیں کرتے تھے، اور جان بچانے کے لیے یہ فراڈ ہے، تدبیر کہہ لے، تدبیر تو نہیں، ایک بشرمی ہے، بغیرتی ہے،
تدبیر غلط لفظ ہے ان کے بارے میں، ویسے تدبیر بہت اچھا لفظ ہے لیکن ان کے بارے میں یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں یہ بے حیائی کرتے تھے، بے شرمی کرتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اور اس طرح سے وہ بھاگ جاتے تھے. پھر علی پیچھے کر کے ان کو کبھی پکڑتے نہیں تھے اور مارتے نہیں تھے. یہ میرے مولا نے زرہ بیچی 500 درہم کی جو ہے وہ علی نے اپنی زرہ کو بیچ دیا، اتنے 500 درہم میں، اور اس کو مہر قرار دے دیا. بتاریخ 1 ذی الحج 2 ہجری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا. مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے یہ جو 500 درہم ہے وہ آپ کنورٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی بنتی ہے، تو یہی شرعی مہر کہلاتا ہے. ویسے جو ہے وہ مہر پہ کوئی نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ اتنا ہی مہر ہونا چاہیے. مہر کیا ہوتا ہے؟ 2 فریقین یعنی جن کی شادی ہو رہی ہے وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں، طے کریں کہ اتنا مہر ہے، دونوں راضی جس پہ ہو جائیں وہ لکھ دیا جائے، اور وہ مہر جو ہے وہ ادا بھی کرنا ہے. کیونکہ پیغمبر کی حدیث یہ بھی ہے کہ میری امت کی بہترین عورت وہ ہے کہ جس کا مہر کم ہو، یعنی شوہر ادا کر سکے. اب لاکھوں کا مہر کروڑوں کا مہر لکھوا دے اور وہ بیچارہ ادا نہ کر سکے اور بھی معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو وہ پوری زندگی اس کی قسط مہر کی قسط دینے میں گزر جائے گی، اور جو پھر دنیا سے چلا جائے گا. اگر بیوی نے معاف نہ کیا تو وہ اس کی گردن وہاں پھنسی رہے گی. اس لیے مردوں پہ تھوڑا رحم کھا لیں کہ تاکہ شادیاں بھی آسان ہوں. شادیوں کو لوگوں نے بڑا مشکل بنا دیا ہے، بڑے سلسلے بنا دیے ہیں اور بڑا معیار بنا دیا ہے، اور پتہ نہیں اس کو ایک ایسا مشکل ترین امر بنا دیا گیا ہے کہ غریب مسکین فقیر لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہ کیسے شادیاں کریں. لیکن جہاں وہ پریشان ہیں اس دنیا میں ایسے مخیر حضرات ہیں، ایسے لوگ ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. تو اسلامی طریقے سے شادیاں کریں، انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. یہ ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شادی کہ جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی. انشاءاللہ یہ جتنے بھی ایام سیدہ ہیں ان ایام کے اندر جو ہے وہ میں بی بی کے حوالے سے گفتگو کروں گا، بی بی کے حوالے سے ویڈیو بناؤں گا، اور کوشش ہوگی کہ مختصر اور جامع 10 منٹ کی 12 منٹ کی 13-14 سے زیادہ اور حتی الامکان 15 منٹ سے بھی زیادہ کوئی ویڈیو نہ ہو. امید ہے کہ یہ ثواب سمجھ کے صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ جو ہے اس کو شیئر بھی کریں گے. تمام جتنی بھی ہمارے کوکنوس اسلامک ٹی وی پہ ویڈیوز ہیں اور اصلاحی ویڈیو ہیں ان کو شیئر کریں کہ آپ کا ایک کلک یا آپ کی انگلی بھی آپ کے حق میں گواہی دے گی مرنے کے بعد کہ اس انگلی نے کتنے شعر قربتاً اللہ اللہ کے کلام کے لیے کلام کے کیے، کتنے شعر محمد مصطفیٰ کی مدح کے کیے، کتنے شعر جو ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل اور مناقب اور ان کی سوانح حیات اور ان کے مختلف پہلوؤں پہ بننے والی ویڈیو کو شیئر کیا، لائک کیا، سبسکرائب اس لیے سے چینل کر دیا. اس پہ اسلامی ویڈیو آئیں گی تو میں دیکھوں گا اور سنوں گا، اصلاح ہوگی تو یہ بھی جو ہے اسے بھی ثواب ہوگا، اور یقیناً جو بنانے والا ہے اس کو تو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا، لیکن بعد میں بھی جو یہ پھیلا کر چلا گیا ہے اس دنیا سے ویڈیو، یعنی کلک کیا اس نے شیئر کر دیے بہت سارے گروپس میں، بہت ساری جگہوں پہ، واٹس ایپ گروپس کے اندر، فیس بک کے گروپ کے اندر اور دیگر جگہوں پہ شیئر کیا، لائک کیا، سبسکرائب کیا، تو ہوگا کیا؟ یہ بھی اس کا صدقہ جاریہ بن جائے گا. یعنی مرنے کے بعد جب تک اس کی شیئر کردہ ویڈیوز چلتی رہیں گی اسے ثواب ملتا رہے گا. یہ اچھے کام کا، اور برے کام کا بھی یہی ہے. کوئی اگر عورت ڈانس کی ویڈیو بنا کے چلی گئی، کوئی اریانی کی بنا کے چلی گئی، کوئی فحش کی بنا کے چلی گئی، کوئی اوٹ پٹانگ ویڈیو بنا کے چلی گئی، یا کوئی مرد غلط ویڈیو بنا کے چلا گیا فحشی اور اریانی اور گفتگو اور گندگی اور غلاظت، تو مرنے کے بعد بھی جب تک وہ ویڈیو اس پہ چلتی رہے گی اور نئے نئے لوگ اور کچے کچے ذہن خراب ہوتے رہیں گے، جس طرح اچھی ویڈیو کا ثواب صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح بری ویڈیو اور برے کام کا بھی صدقہ جاریہ ہے، اسے اسی طریقے سے گناہ ملتا رہے گا. پھر مسلسل عذاب ہوتا رہے گا کہ تو دنیا میں یہ گندگی پھیلا کر آیا ہے، یہ غلاظت پھیلا کر آیا ہے، یہ فحشیت پھیلا کر آیا ہے، اسلام کے خلاف کام کر کے آیا ہے. تو علی کا ماننے والا تھا، علی کے خلاف کام کرتا رہا.
تو محمد مصطفیٰ کا امتی تھا اور محمد مصطفیٰ کے خلاف کام کرتا رہا. تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مانتا تھا اور ان کے خلاف کام کرتا رہا. حسن مجتبیٰ حسین مظلوم کربلا کے ماننے والے تھے اور تم دنیا میں گندگی اور غلاظت پھیلا کر آئے ہو, اور آج وہ تمہاری پھیلائی ہوئی غلاظت نجاست گندگی لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور خراب ہو رہے ہیں, تو بھی تیری وجہ سے ہوا, لہذا تجھ پہ عذاب بڑھا دیا جائے گا. لہذا ایسے عذاب سے بچو, اچھی چیزیں پھیلاؤ, بہترین پیغامات, قرآنی پیغامات, حدیث کے پیغامات, محمد و آل محمد کا تذکرہ, علی کا تذکرہ, علی کے فضائل, علی کے مسائل, فاطمہ زہرا کے فضائل, فاطمہ زہرا کے مسائل, حسن مجتبیٰ کے فضائل, حسن مجتبیٰ کے مسائل, امام حسین مظلوم کربلا کے فضائل اور ان کے مسائل, اور اسی طریقے سے امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, اور امام تقی النقی اور حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, اور امام زمانہ صاحب العصر کے فضائل, مناقب, ان کی مدح کریں. اور تو ایسے پیغامات اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں ان کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ, بہترین طریقے سے, تحقیق, مستند اور اچھے پیغامات. ایسے پیغامات نہ ہو جو قرآن سے ٹکرا رہے ہیں, ایسی حدیث نہ ہو جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو. وہ کوئی ایسا فرمان نہیں ہوتا, یاد رکھیں, جو فرمان, جو حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے وہ حدیث نہیں ہے. جو کسی معصوم کا ایسا فرمان کہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے وہ معصوم کا فرمان نہیں ہے. جو منسوب کردہ ہے وہ جھوٹا بنا دیا گیا ہے, منسوب کر دیا گیا فرمان نہیں ہے. مستند اور بہترین بات کو پھیلائیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے.